أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب والأجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه بخاری. محترم سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر درس میں میرے درس کا عنوان ہے موجودہ حالات میں دعوت الی اللہ کی اہمیت اور ضرورت۔ سامعین کرام اور سامعات، قرآن مجید کی دو آیات مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 110، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امہ، کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے برپا کیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کے اندر امت محمدیہ یعنی ہم مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے، جبکہ یہ لقب، یہ امتیاز اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں اور رسولوں کی کسی امت کو نہیں دیا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ لقب ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو، کسی اور نبی کی امت کو اللہ نے خیر امت نہیں کہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے؟ آئیے ہم جانیں کہ اس امتیاز کا، اس لقب دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر اس لقب کے دینے کے سبب کو بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو محترم سامعین اور سامعات، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کے نام سے نوازا ہے۔ اور آخری ٹکڑا اللہ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین اور سامعات، یہاں پر میں ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی دعوت و تبلیغ کے نام سے مسلمانوں کے اندر کام کرتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور اسے دعوت کا نام دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو نمازوں کی طرف بلانا، اعمال کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے منع کرنا، واقعی یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور یہ اصلاح بین المسلمین ہے، لیکن اس کام کو دعوت کا کام سمجھ لینا اور اصلی جو دعوت کا کام ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو غلط فہمی ہے، یا ہماری جو ہے کاہلی اور سستی، یا ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جو اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ نے فرمایا: وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ،
کہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو، تو لہٰذا تم ان لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، ان لوگوں کو برائیوں سے منع کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، اسلام پر، آخرت کے دن کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم خیر کی طرف بلاؤ۔ سامعین اور سامعات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی اگر ہو سکتی ہے، سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے اچھا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے، وہ کون سی ہے؟ تھوڑا سا بھی علم رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، وہ ایمان خالص ہے، اللہ پر ایمان خالص، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو عبادت کے قابل سمجھنا، ایک اللہ کو اپنا مددگار سمجھنا، ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور عطا کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حکومت دینے والا، ان تمام میں اللہ کو اکیلا سمجھنا اور ایک اللہ کی عبادت اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ جو لوگ اسلام سے باہر ہیں، جو لوگ ایمان سے باہر ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ سب کا خدا ایک ہے، سب کا پرماتما ایک ہے، سب کا ایشور ایک ہے، لیکن کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند ستاروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، کوئی حجر و شجر کی عبادت کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، ایمان خالص اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان خالص کا تقاضا یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر غالباً 80 کے اندر فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک ھم الامن وھم مہتدون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس ظلم کا ذکر کیا ہے وہ ظلم سے کون سا ظلم مراد ہے؟ کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس ظلم کا ذکر کیا ہے وہ ظلم سے کون سا گناہ مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جواب دیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس ظلم کا ذکر کیا ہے وہ ہے شرک کا ظلم۔ اور اس کی تائید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان سورہ نمبر 30 آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے جس ظلم کا ذکر کیا ہے وہ شرک ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان کے ساتھ شرک کو ملا دینا یہ جو ہے ہمارے ایمان کو ناقص کر دیتا ہے۔ مثال یوں آپ دے سکتے ہیں، خالص پاکیزہ پانی ہے، پاک پانی ہے، پینے کا پانی ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کا ملا دے، یہ قطرہ پیشاب کا اس پانی کے اندر، بھلے وہ 10 لیٹر ہو، 100 لیٹر پانی ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بوند، یہ قطرہ اگر کوئی نجس قطرہ ملا دے تو وہ سارا کا سارا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی اس پانی کو ہرگز نہیں پیے گا جس پانی کے اندر ایک بوند، ایک قطرہ پیشاب ملا دیا گیا ہے۔ جب ہم اور آپ انسان اس پانی کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس پانی کے اندر
یہ قطرے بوند پیشاب کی آمیزش ہو چکی ہے، مل چکا ہے، تو آپ ذرا سوچئے اللہ رب العالمین تو تمام غیرت مندوں سے سب سے بڑا غیرت مند ہے، غیور ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے؟ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کو جو خیر امت کہا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور سب سے پہلے لوگوں کو جس بات کی طرف ہمیں حکم دینا ہے جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ ہے توحید، وہ ہے خالص اسلام، اور سب سے پہلے لوگوں کو جس برائی سے ہمیں اور آپ روکنا ہے وہ ہے شرک کی برائی، شرک کا گناہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ایک جگہ نہیں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ آیت یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس آدمی کی مغفرت نہیں کرتا جو شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شرک کی حالت میں بغیر توبہ کیے کہ اس دنیا سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسے مشرکوں کی مغفرت اللہ رب العالمین ہرگز نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں البتہ اگر مرنے والی شرک سے پاک ہے، شرک اس نے نہیں کی یا شرک کرتے تھے، توبہ جنہوں نے کر لیا، شرک سے باز آ گئے اور اس شرک سے پاک اس دنیا سے موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دیگر گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے سورہ فصلت کی آیت ہے، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کری ہو، جیسے امت کی تعریف کی، خیر امہ کہا، بہترین امت ہو تم، اسی طرح یہاں پر فردن انفرادی طور پر اللہ نے اس آدمی کی، اس شخص کی بات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے، اس آدمی سے بہتر اور کس کا کلام ہو سکتا ہے، اس آدمی سے بہتر کس کی دعوت ہو سکتی ہے، اس آدمی سے بہتر کس کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے بلاتا ہے، اس آدمی سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، خود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، خود بھی شرک سے بچتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے تکبر میں مبتلا نہیں کرتا ہے کہ میں بڑا داعی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، بلکہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں بھی ایک مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار بندہ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر جو ہے نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ تو سورہ فصلت کی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کرنے والوں کی تعریف کی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس آدمی سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ سامعین اکرام اور سامعات، اس کے بعد 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت سے سرفراز کیا، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، تو سب سے پہلے دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا دی؟ حالانکہ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ پیدا ہوئے تھے، سب جانتے ہیں کہ وہ مکہ ہے، اور مکہ اس زمانے کے اندر، مکے کے لوگوں کے اندر کتنی برائیاں تھیں، شراب نوشی عام تھی،
سود خوری عام تھی، جوا خوری عام تھی، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی لڑائیاں ہوتی کہ جنگ و جدال اور قتل و غارت گری برپا ہوتی، اتنی برائیاں تھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مکہ کے لوگو، اے عرب کے لوگو، اے ساری دنیا کے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی اور ذات نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا، تم فلاح پالو گے، تم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَتَمْلِكُ الْعَرْبَ وَالْعَجَمَ، تم کو اللہ تعالیٰ عرب و عجم کی حکومت بھی جو ہے نوازے گا، عرب و عجم کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے۔ عرب کے وہ لوگ، مکہ کے وہ لوگ جن پر دوسرے ملک والے حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کی جہالت کی وجہ سے، ایسے لوگ جب اسلام کو قبول کیا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کیا، تو وہ صحابہ ایسے بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مثال قرآن کے اندر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ دنیا کے دوسرے لوگ، یہ یہودی، یہ نصارہ یا دوسرے اور کوئی بھی لوگ کیوں نہ ہو، تم جیسا ایمان لائے ہو، اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے دوسروں کے لیے نمونہ بنا دیا، مثال بنا دیا۔ اور آخری جو حدیث میں نے پڑھی تھی میرے درس کے اندر، وہ حدیث تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں میری ایک بات کا بھی علم ہے، ایک آیت بھی تم جانتے ہو، اس آیت کو، اس میری بات کو، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی، پہنچاؤ دوسروں تک میری طرف سے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، محترم سامعین و سامعات، آج کے جو دنیا کے جو حالات ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے، اور ہمارے بالخصوص ملک کے ہندوستان کے حالات سے بھی ہر کوئی واقف ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اکابر علماء قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں تین کام کرنے کا جو ہے رہبری کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو ہم اختیار کریں، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، اور پھر دوسرا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کیا ہے ان کو بتائیں، قرآن کیا ہے ان کو بتائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں، آج اگر ہم ان ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں، آج اگر ہم اللہ کی رحمت اپنے اوپر لانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی کام ہے، وہ کام ہے خود اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ کا کام کرنا۔ یہ اگر کام ہم کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حالات کو جو حالات ہیں ان حالات کو بدلے گا، آسانیاں آئیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، منصف حکمرانوں کو ہم پر لائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر امت کا جو لقب دیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنی علمی استطاعت کے مطابق، اپنی مالی طاقت کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اس کے لیے خود علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس دنیا میں اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، عبادت کے ساتھ، دعوت کے کام کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔